یہ ہے ثقافت آن لائن اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر فردہ احمد جاوید کے ساتھ۔ ہم آپ کے لیے اپنی اس پیشکش میں ہر ہفتے اہم خبریں اور فکر انگیز تبصرے لاتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیش اور دنیا کیا کروٹیں لے رہی ہے، جائزہ لیتے ہیں کہ مستقبل کی کوکھ میں کیا پل رہا ہے اور ان واقعات و حادثات کے کیا معنی ہیں جو اس وقت رونما ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے گروپ G20 ممالک کے نمائندے سری نگر میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں سیاحت کے کاروبار کے مستقبل پر غور و فکر کر رہے ہیں، باہم دیگر امکانات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اسی دن کے لیے غالب نے کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے سود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بی جے پی کی فرقہ پرستی اور ووٹ بینک کی سیاست نے کشمیر میں سیاحت کو تباہ اور زندگی کے تانے بانے کو برباد کرنے کے بعد سیاحت پر انٹرنیشنل سمٹ رکھا ہے اور اس میں کروڑوں کی لاگت لگا رہی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کا کتنا مثبت اثر ہوگا۔ چین اس پر آگ بگولا ہے، پاکستان پہ چتاب کھا رہا ہے، ترکی نے اس کا بائیکاٹ کیا، سعودی عرب نے جو سیاحت کو فروغ دینے کے تعلق سے آج کل بہت ہی سنجیدہ ہے اور اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کر رہا ہے، اس سمٹ سے خود کو دور رکھا۔ یہ ممالک اس کو G20 کی اقتصادی سرگرمی کے بجائے ہندوستان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تصور کر رہے ہیں۔ عین اسی وقت مڈل ایسٹ میں عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں شام کے صدر بشار الاسد کا استقبال کیا گیا، جس کو جنگی جرائم اور حقوق انسانی کی پامالی کا مرتکب پا کر اس کی رکنیت معطل کر دیا گیا تھا۔ چین کی ثالثی میں سعودی عرب ایران سفارتی روابط کی بحالی کے بعد عرب لیگ میں بشار الاسد کی فاتحانہ واپسی کے معنی اور مشرق وسطی میں بین الاقوامی سیاست کی اس کروٹ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ فلسطین اور یمن پر بھی یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن جو اقدامات یہ ممالک بعد از خرابی بسیار اب کر رہے ہیں، کاش کے بر وقت کرتے تو شام اور یمن کے لاکھوں لوگ ہلاک اور بے گھر نہ ہوتے۔ جس وقت چین، روس اور ایران مل کر افغانستان میں اس کے ہندوستان جیسے روایتی دوستوں کے مفادات کی زمین تنگ کر رہے ہیں اور پاکستان اپنی تاریخ کی بدترین کشمکش میں مبتلا ہے، امریکہ اور سعودی عرب طے نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ شریف زرداری گٹھ جوڑ کا ساتھ دے یا عمران خان کی پشت پناہی کرے، اس وقت پاکستان میں خانہ جنگی پھیلتی ہے یا کنٹرول لائن پر زور آزمائی ہوتی ہے تو دنیا اور خود ہندوستان، پاکستان اور چین پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہماری معیشت کو اس کی کیا کیا قیمتیں چکانی ہوں گی، کسی کے لیے بھی ناقابل فہم نہیں۔ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں کی نگاہیں پاکستان اور ترکی پر لگی ہوئی ہیں، جن پر خانہ جنگی اور عدم استحکام کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے دوست ممالک اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں، IMF قرض دینے سے گریزاں ہے، لیکن اس کی اشرافیہ اور فوجی قیادت کے الگ الگ گروپ ایک دوسرے کو تباہ اور ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ برسر اقتدار ٹولہ الیکشن کو ٹالنے اور حزب اختلاف کو سیاست سے نکال باہر کرنے کی کارروائیاں کر رہا ہے اور مخالف لیڈروں اور صحافیوں کو اٹھا اٹھا کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا رہا ہے۔ ترکی میں انتخابات ہو رہے ہیں، 14 مئی کو ووٹ ڈالے گئے، پارلیمنٹ کی 600 نشستوں میں صرف 266 سیٹیں حکمراں جماعت کو ملیں۔ صدارتی انتخاب کا فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ صدر اردگان اور ان کے حریف مقابل کمال اوغلو میں سے کسی کو بھی 50% سے زائد ووٹ نہیں ملے۔ اوغلو اتاتürk کمال پاشا کی جمہوریت
خلق پارٹی CHP کے لیڈر ہیں، لیکن ان کو سخت گیر سیکولر نہیں مانا جاتا، نرمرو تصور کیا جاتا ہے۔ اور نئے رنگی زمانہ دیکھیے کہ مغرب پرستی کے مخالف قدامت پسندوں کی جماعتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اس کے برعکس ترکی کے پاپولر کلچر، مذہب اور تصوف کو پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال کرنے والے طیب اردگان کا ساتھ مغرب پرست کمال پاشا کی باقیات دے رہی ہیں۔ ان کے حلیفوں میں فوج اور عدلیہ میں موجود کمالسٹوں کی جماعتیں شامل ہیں۔ فیصلہ اب 28 مئی کو ہونا ہے کہ صدارت کی کرسی کون سنبھالے گا۔ جو بھی سنبھالے، اپنے منصوبوں اور پالیسیوں کو نافذ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اسے پارلیمنٹ کی حمایت جٹانے کی ضرورت پڑے گی اور ایوان میں کسی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کو کمزور اور پارلیمانی نظام کو ختم کر کے اپنی شخصی طاقت میں اضافہ کرنے والے صدر اردگان کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے، اور اس انتخاب کو انہیں اقتدار سے باہر کرنے کا بہترین موقع تصور کیا جا رہا ہے۔ اردگان نے سیاست کی ابتدا میئر کی حیثیت سے کی تھی اور ان کی امیج تعمیر و ترقی کے محرک کی رہی ہے، لیکن ان کی مقبولیت میں گراوٹ اس وقت شروع ہوئی جب وہ طاقت اور بلندی کے 7ویں آسمان پر تھے۔ پہلے تو ان کی پارٹی کے ہزاروں ارکان نے پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے سوال پر پارٹی چھوڑ دی، پھر ان کی حکومت اور ارکان خاندان کی بدعنوانیاں میڈیا میں آئیں اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے، لیکن جولائی 2016 میں ایک فوجی بغاوت نے ان کے اقتدار کو آکسیجن دے دی۔ لاکھوں سرکاری افسران، فوج کے کمانڈر اور سپاہی، سیاسی و سماجی کارکنان اور صحافی جیلوں میں ڈال دیے گئے، جو اب بھی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے ملک سے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ اب 6-7 سال بعد انتخابات ہو رہے ہیں تو ملک کے باشندوں کو جان لیوا مہنگائی کا سامنا ہے۔ 50,000 سے زائد لوگ تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہو گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ صدر اردگان عہد رفتہ کی شان و شوکت اور مذہبی علامات کو سیاست کے لیے اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس کے لیے وزیر اعظم مودی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ 6 سال بعد پاکستان میں بھی بغاوت کی وہی ٹرکش اسکرپٹ دہرائی جا رہی ہے۔ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے شیشے کھڑکیاں توڑ کر نہایت ہتک آمیز طریقے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ مظاہرین نے کئی مقامات پر فوج کے دفاتر پر حملہ کر دیا، توڑ پھوڑ اور آگزنی کی۔ اب دونوں فریق میں بازی لگی ہوئی ہے۔ ایک فریق اس کو حکومت، فوج اور انٹیلیجنس کی سازش کہہ رہی ہے کہ اس نے عمران اور اس کی تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے ایسا کرایا، اور دوسرے فریق نے عمران اور اس کی پارٹی کے لیڈروں پر غداری اور دہشت گردی کے مقدموں کی بوچھار کر دی ہے اور پارٹی کو ممنوع جماعت قرار دینے کی تیاری میں ہے۔ عدالتیں ایک کیس میں ملزمین کو ضمانت دیتی ہیں تو ان کو دوسرے کیس میں پولیس گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی ہے۔ عمران پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ ملک کا سابق وزیر اعظم بار بار ملک کی فوجی قیادت اور انٹیلیجنس ایجنسی سے اپنی جان کو خطرہ بتا رہا ہے۔ مشہور صحافی ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان کو پولیس نے اس وقت لاپتہ کر دیا جب ہائی کورٹ اس مہم جو صحافی کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اسی طرح ملک کے مشہور مصنف، تجزیہ کار اور ملک کے سابق سفیر اولیاء مقبول جان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا اور وہ کئی دنوں بعد پراسرار طریقے سے واپس آئے۔ جیلوں میں جن کو ڈال دیا گیا ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ آزادی کے 75 برسوں میں 40-45 سال یہاں فوجی آمریت کا راج رہا ہے۔ جنرل ایوب خان نے پوڈو اور ابڈو جیسے قوانین لا کر سیاسی لیڈروں، کارکنوں اور سرکاری ملازمین کو بڑے پیمانے پر نااہل قرار دیا تھا۔ ملک کے جن سرکردہ لیڈروں پر ابڈو
की कार्रवाई की थी उनकी तादाद 98 थी और उनमें 75 से ज्यादा लोगों ने रजाकाराना तौर पर सियासत छोड़ देने की अंडरटेकिंग देकर जान बचाई थी। सदर भुट्टो ने अपने सियासी मुखालिफिन का बहिमाना कत्ल करवाया और खुद भी फांसी के फंदे तक पहुंच गए। मुशर्रफ ने हजारों बेगुनाहों को दहशतगर्द बताकर अमेरिका के हाथों फरोख्त किया और वो इस गुनाह का इकबालिया मुजरिम था। आजकल रोजाना कई लीडरान इमरान खान का साथ और सियासत छोड़ने का अहद कर रहा है क्योंकि उनको नाकाबिले तसव्वुर मजालिम का सामना है। 70 साल की औरतों पर भी रहम नहीं किया जाता। कैंसर की मरीज शेरी मजारी को अदालत ने अब तक 4 बार जमानत दी और वो 4 बार गिरफ्तार की गई। आमरीयत के परकाले बेरहम पाकिस्तानी हुक्मरानों का हश्र क्या हुआ? अयूब खान को किन जिल्लतों का सामना करना पड़ा? जियाउल हक के कैसे परखचे उड़े? मुशर्रफ ने किस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर जलावतनी में जान दी? सब दुनिया के सामने है, लेकिन सबक कौन लेता है? इख्तिदार वो नशा है जो इंसान को अंधा कर देता है। तशवीश की बात सिर्फ ये नहीं है कि 25-30 करोड़ की एक इतनी बड़ी आबादी तारीख के बदतरीन माशी बहरान के दहाने पर खड़ी है और उसका सियासी व समाजी ताना बाना बुरी तरह बिखरने को है। अंदेशा तो ये है कि दहशतगर्दी और तशद्दुद में गर्दन डूबा हुआ ये एटमी मुल्क अपने पड़ोसियों के लिए आज जितना खतरनाक है, खाना जंगी का शिकार पाकिस्तान उससे भी ज्यादा बड़ा जोखिम और खतरा साबित होगा। आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा।